اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری ہے وہ احسن طریقے سے آپ اس میں جوائن کر کے اس کو نبھا رہے ہوں گے، اور یقیناً یہ ایک بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایسے ذرائع ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر کے ہم اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. تو گزشتہ 3 لیکچرز کے اندر ہم نے پاک اسٹڈی کے حوالے سے جن موضوعات کا احاطہ کیا تھا ان موضوعات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج جس موضوع پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ ہے. اب تک ہم نے قیام پاکستان کے محرکات کا جائزہ لیا، آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جائزہ لیا، تو کہیں نہ کہیں سر سید احمد خان کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ کیوں چلتا رہا کہ ہم سر سید احمد خان کو آئیڈیالوجی آف پاکستان یا نظریہ پاکستان کے بانیان میں شامل کرتے ہیں. تو ایک وہ شخص کہ جس نے ایک ایسی قومی تحریک کے آغاز میں اپنا کردار ادا کیا، اس کا تذکرہ کرنا اور اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. 1857 کی جنگ آزادی تک اس بر صغیر کے اندر کسی نہ کسی طرح سے اقتدار مسلمانوں کے پاس رہا. بے شک بہت سارے علاقے چھن چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، اور بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ کے طور پر دلی کے صرف شہر اور مضافات کے اندر اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا. لیکن اس بچے کھچے اقتدار کا خاتمہ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں ہو گیا. تو یہ ایک آخری کوشش تھی کہ برصغیر کے اندر مسلمان اپنے ملک کو بچا سکیں، اپنی آزادی کو سسٹین کر سکیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہے. اس ناکامی کے بعد انگریز غالب آ گئے. برصغیر کے اندر وہ مکمل طور پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جس قوم نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا اور جس قوم کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا وہ مسلمان قوم تھی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس کا سیاسی اقتدار تو جاتا رہا، لیکن اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، مذہبی طور پر، معاشرتی طور پر بھی مسلمان انتہائی پستی میں چلے جاتے رہے. ملازمتوں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، جاگیروں سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، تعلیم کے حوالے سے ان کے مساجد اور ان کے مدرسوں کو فارسی زبان کے حوالے سے شدید ترین نقصان پہنچایا گیا. مدرسے بند ہوئے، مساجدوں کو تالے لگائے گئے. جو مروجہ مسلمانوں کا تعلیم کا سلسلہ تھا یا سسٹم تھا اس کو زد پہنچائی گئی. تو جب وہ کہتے ہیں کہ جندے گھر دانے اندے کملے بھی سیانے، جب آپ کا سیاسی اقتدار چلا جائے، جب آپ کی اقتصادی حالت دگردوں ہو جائے، تو تب آپ کی معاشرتی حالت بھی انتہائی پسماندگی کا شکار ہو جاتی ہے. چنانچہ کہ ہر شعبے میں، ہر میدان میں مسلمان قسم پرسی کا شکار ہوئے. اب ان حالات میں ایک ایسی شخصیت اٹھتی ہے کہ جس نے مسلمانوں کی اس کشتی کو جو بیچ مجدھار میں ڈوبنے کے قریب تھی اس کو بچانے کا بیڑا اٹھایا. اور وہ شخصیت کون سی تھی؟ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مسلمانوں نے ایک کوشش کر کے دیکھ لی کہ تلوار اور بندوق کے زور پر وہ انگریزوں سے نجات حاصل کر کے اپنی آزادی کو بچا سکیں.
لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہوئے تو پھر ایک ہی راستہ باقی بچتا ہے اس کے لیے، مسلمان قوم کے لیے، اور وہ تعلیم کا راستہ تھا، وہ قلم اور دوات کا راستہ تھا۔ تلوار کے راستے پر چل کر ناکامی ہوئی، اب باقی جو راستہ تھا وہ قلم اور کتاب کا راستہ تھا۔ اس پر وہ مسلمانوں کو چلا کر ایک پرماننٹ بنیادوں پر ان کے مسائل کا حل چاہتے تھے، ان کو معاشرتی، معاشی اور سیاسی غلامی کا جو شکار ہو چکے تھے اس سے نجات حاصل کروانا چاہتے تھے، لیکن یہ ایک لمبا تسلسل کے ساتھ چلنے والا پروسیس تھا، عمل تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تعلیم کے شعبے میں، سیاست کے شعبے میں، معاشرتی شعبے میں ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک کا جو گڑھ تھا، جو مرکز تھا، وہ علی گڑھ تھا، اور اسی وجہ سے اس کو تحریک علی گڑھ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور اس تحریک کے اندر آپ کے جو رفقائے کار تھے اس میں نواب وقار الملک تھے، نواب محسن الملک تھے، مولانا شبلی نعمانی تھے، مولانا الطاف حسین حالی تھے، ڈپٹی نذیر احمد تھے، اور مولوی چراغ علی تھے، اور اس طرح کی کئی دیگر شخصیات بھی تھیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے رفقا کے طور پر اس تحریک کا وہ باقاعدہ حصہ رہے۔ اب جب ہم تحریک علی گڑھ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اور اہم ترین پہلو وہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات ہے۔ اس کا وہ تعلیمی پہلو ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سر سید احمد خان اب تلوار کی بجائے قلم اور دوات کے ذریعے سے مسلمانوں کی فلاح، مسلمانوں کی بہتری، ان کے مسائل کا حل وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب سر سید احمد خان مسلمانوں کو تعلیم کی ترقی کی طرف گامزن کرنے کے خواہشمند تھے، جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے کے خواہشمند تھے، انگریزی علوم کی طرف راغب کرنے کے خواہشمند تھے، سائنسی علوم کی طرف راغب کرنے کے وہ خواہشمند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہی ایک راستہ ہے کہ جس پر چل کر مسلمان اقتصادی بہتری، اقتصادی ترقی اور فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اقتصادی اور تعلیمی شعبے میں ترقی حاصل کیے بغیر آزادی کی طرف مسلمان نہیں جا سکتے۔ چنانچہ انہوں نے صرف زبانی کلامی اس چیز کی تلقین نہیں کی کہ مسلمانوں کو تعلیمی ترقی چاہیے، بلکہ پریکٹیکلی کام کیے۔ اب پریکٹیکلی کام کرنے کے حوالے سے ان کی جو پہلی خدمت ہے تعلیم کے حوالے سے یا سٹیپ جو ہے مجسٹریٹ کے طور پر وہاں تعینات تھے۔ چنانچہ 1859 میں کہ جب آپ کی تعیناتی وہاں تھی، انہوں نے ایک فارسی مدرسہ یا سکول قائم کیا۔ اس مدرسہ کے اندر انگریزی اور فارسی دونوں میں تعلیم دی جاتی تھی۔ فارسی اس وقت سرکاری زبان کا درجہ رکھتی تھی، تو انگریزی کی طرف آپ ان کو راغب کرنے کے قائل تھے، اور اس سکول کے اندر صرف مسلمان ہی داخلہ لینے کے مجاز نہیں تھے، بلکہ دیگر قوموں کے جو افراد تھے یا بچے تھے ان کو بھی اس میں داخلہ لینے کی اجازت تھی۔ تو گویا کہ سب سے پہلا جو مدرسہ آپ نے قائم کیا وہ 1859 میں مراد آباد میں قائم کیا۔ اس کے بعد ہوا کیا، آپ کی تبدیلی غازی پور میں کر دی گئی۔ جو ملازمت آپ کر رہے تھے اس حوالے سے آپ کی تعیناتی مراد آباد سے غازی پور میں ہو گئی۔ جب غازی پور میں ہوئی تو 1862 میں آپ نے وہاں بھی ایک سکول کی بنیاد رکھی، اور اس سکول کے اندر اردو، عربی، فارسی اور اسلامیات اور انگریزی کے مضامین یہ پڑھائے جاتے تھے۔ یہ لازمی مضامین تھے، یعنی عربی بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو، اردو بھی پڑھنی پڑے گی، فارسی بھی پڑھنی پڑے گی، اسلامیات بھی اور انگریزی بھی، یہ لازمی مضامین تھے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے صرف انگریزی تعلیم کی، بلکہ جو مروجہ آپ کہہ لیں کہ
فارسی، اردو، عربی کی ان کا یہ ہوا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1866 سر سید خان نے ایک سوسائٹی کے نام سے ایک تنظیم کا. سوسائٹی کا مقصد بنیادی طور پر کیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو سائنسی علوم کی طرف راغب کریں اور مغربی زبانوں میں لکھی گئی جو اہم ترین کتب ہیں ان کے اردو میں تراجم کرا کے مسلمانوں کو مغربی علوم سے بہرہ مند کیا جائے. چنانچہ اس مقصد کے تحت یہ سوسائٹی قائم ہوئی اور اس سوسائٹی نے دنیا کی بہترین کتابوں کے ترجمے اردو زبان میں منتقل کیے اور وہ شائع ہوئے، جس سے مسلمانوں کو دو طرح کا فائدہ ہوا. ایک تو ان کے علم میں اضافہ ہوا، ان جدید علوم سے روشناسی ان کو ہوئی جن سے وہ ابھی تک بہرہ مند نہیں تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک انگریزی اور جدید علوم جو تھے ان سے آگاہی کی طرف ان کو ترغیب ملی. تو گویا کہ یہ سوسائٹی کی بدولت جو اردو میں تراجم ہوئے اس کا ایک فائدہ تو جدید علوم سے آگاہی، اور دوسرا بذات خود اردو کو بھی ترقی ملی کہ اردو ایک ایسی زبان کے طور پر وجود میں آنے لگی کہ جس کے اندر جدید علوم کا خزانہ اب داخل ہونا شروع ہو گیا. اور اس میں یقینی طور پر سر سید احمد خان کا ایک بنیادی کردار ہمیں نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا سر سید احمد خان نے. اب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کیا تھا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنا چاہتے تھے اور بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے راہیں ہموار کرنا چاہتے تھے. چنانچہ سر سید احمد خان نے 30 مارچ 1866 کو علی گڑھ کے مقام سے ہی ایک اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے جاری کیا، اور اس گزٹ کے اندر اعلیٰ پائے کے جو مضامین ہیں جن کا تعلق، جن کے موضوعات سائنسی ہوتے تھے، علمی ہوتے تھے، ادبی ہوتے تھے، تحقیقی ہوتے تھے، وہ شائع کیے جاتے. تو اس طریقے سے بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کا ایک جو طریقہ ہے وہ اپنایا. سوسائٹی قائم کی، گزٹ جاری کیا اخبار کی شکل میں، ابتدائی مدرسے قائم کیے. سر سید احمد خان اس سے بڑھ کر بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے. چنانچہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے سید محمود اس زمانے میں انگلستان میں زیر تعلیم تھے اور انہی کے کہنے پر آپ وہاں تشریف لے گئے. آپ نے انگلستان میں کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں کا باقاعدہ دورہ کیا، وہاں کے تعلیمی نظام کو غور سے دیکھا، وہاں کے طریقہ کار کو دیکھا. چنانچہ جب وہاں سے دورہ کر کے واپس لوٹے 1870 میں، تو ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ کیمبرج اور آکسفورڈ کی طرز پر بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک ادارہ قائم کریں گے. تو اسی تصور کو لے کر جب واپس آئے تو آپ نے آتے ہی ایک تنظیم قائم کی، انجمن ترقی مسلمانان ہند. انجمن ترقی مسلمانان ہند، اور اس کے تحت ایک فنڈ بھی قائم کیا. اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کروایا جائے، ان کو جدید علوم کے ساتھ ساتھ ان کے ایسے ادارے قائم کیے جائیں مسلمانوں کے اپنے وسائل کی بنیاد پر جو مخیر ذرائع ان پر مبنی ایک فنڈ بھی قائم کیا، محمدن فنڈ کمیٹی قائم کی، جس کا مقصد کیا تھا کہ وہ وسائل اکٹھے کریں اور وسائل اکٹھے کرنے کے بعد ایک ادارہ تشکیل پایا جائے. اس فنڈ نے اور خود سر سید احمد خان نے پورے بر صغیر کے اندر دورے کیے، جگہ جگہ لوگوں سے ہاتھ آگے پھیلایا، یہاں تک کہا کہ اپنے مسلمانوں کو کہ ایک مٹھ آٹا، بس اپنی روٹیاں پکانے کے وقت، آٹا گوندنے کے وقت اپنا ایک مٹھ آٹا جو ہے وہ نکال کر الگ برتن میں رکھ دیا کریں،
ہمارا بندہ ایک ہفتے بعد آیا کرے گا اور وہ اکٹھا کر لیا کرے گا. اس طریقے سے فنڈ اکٹھا کیا گیا. حتیٰ کہ سر سید احمد خان جب لاہور آئے تو طوائفوں کے بازار ہیرا منڈی بھی گئے, ان سے ریکویسٹ کی کہ مسلمانوں کے لیے یہ میں کرنا چاہتا ہوں, آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں. وہاں کی طوائفوں نے اپنے ہار تک, زیورات تک دے دیے سر سید احمد خان کو. یہ خود سفرنامہ ہند, سفرنامہ پنجاب جو سر سید احمد خان کی کتاب ہے, وہ خود لکھتے ہیں اس بات کے بارے میں. تو کسی نے تانا بھی دیا تھا سر سید احمد خان کو کہ آپ نے ایک نیک کام کے لیے یہ حرام کی کمائی اس میں شامل کر لی ہے. تو ازرائے مذاق آپ نے کہا کہ میں جو مدرسہ, میں جو یونیورسٹی یا کالج بنانے جا رہا ہوں اس میں لیٹرینیں بھی بنے گی, یہ پیسہ وہاں خرچ کر لیں گے. تو اس حد تک سر سید احمد خان کمیٹڈ تھے اپنے مشن میں. چنانچہ اسی کے تحت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1875 میں سر سید احمد خان نے ایم اے او ہائی اسکول, محمڈن اینگلو اورینٹیل ہائی اسکول علی گڑھ میں وہ قائم کیا. یہ ابتدا تھی, یہ وہ خواب تھا جس کی ابتدا تھی جو آپ نے دیکھا تھا, جس میں طلبہ کو مشرقی اور مغربی دونوں طرح کے علوم کو پڑھانے کا بندوبست کیا گیا. یہ اسکول ترقی کرتے کرتے 2 سال کے بعد کالج کا درجہ اختیار کر گیا, اور اس کالج کا افتتاح 8 جنوری 1877 میں اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ ڈٹن نے کیا. کوئی سرکاری گرانٹ بھی دی گئی, اور اس کالج میں سائنسی, دنیاوی, ادبی, معاشرتی, ہر طرح کے علوم کو نصاب میں شامل کیا گیا. اور یہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کا سب سے بڑا اور اعلیٰ نمونہ یہ کالج تھا. یہ کامتی کالج تھا. جو لڑکا وہاں داخل ہوتا اس کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی, وہاں اس کی رہائش کا بندوبست ہوتا تھا, کیونکہ سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے اندر جو بچے آئیں وہ 24 گھنٹے اس ادارے کے اندر رہیں تاکہ ان کی تربیت کا مکمل بندوبست ہو سکے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہمارے کالج کے اندر 2-3 گھنٹے مشکل سے گزارتے ہیں, ہم آپ کی وہ تربیت نہیں کر سکتے. اس کے برعکس ایک بچہ جو دینی مدرسے کے اندر پڑھتا ہے, مسجد میں رہتا ہے, حجرے میں رہتا ہے, 6 سال وہاں گزارتا ہے, اس کے اوپر اس کے استاد کی مکمل چھاپ ہوتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے اقامتی اداروں کے حوالے سے. تو سر سید احمد خان کی زندگی میں یہ خواہش رہی کہ یہ ادارہ جو پہلے ایم اے ہائی اسکول بنا, پھر کالج کا درجہ اختیار کر گیا, اور جس میں مسٹر آرچ بولڈ, آرنلڈ اور موریسن جیسے شعراء آفاق انگریز اساتذہ پڑھاتے تھے, اور ان کی خواہش اور بڑی دلی خواہش تھی سر سید احمد خان کے ان کی زندگی میں یہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر جائے. بڑی منتیں کی حکومت کی اس نے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ خواب سر سید احمد خان کا جو خواب تھا, سر سید احمد خان کی وفات کے بعد 1920 میں پایہ تکمیل کو پہنچا اور یہ یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر دیا. اور آج بھی یہ یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا کے اندر جو ہے اس میں ہزاروں طالب علم وہاں پڑھتے ہیں, اور یونیورسٹی یہ جو ہے یہ انڈیا کی بہترین اور اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے. تو یہ ادارے قائم کیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے ایک محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی 1886 میں. اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں, کہ جو علی گڑھ کے اندر ادارہ قائم ہوا ہے وہ علی گڑھ کے حد تک قائم نہ رہے, اس کو پورے برِ صغیر کے اندر پھیلایا جائے. چنانچہ پورے برِ صغیر کے مسلمان عمائدین کو اس کا رکن بنایا گیا. اس کانفرنس کے اجلاس ہوتے باقاعدہ, جس میں مسلمانوں کی سیاسی, ثقافتی, معاشرتی اور معاشی حقوق کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی, ان کے بارے میں بحث کی جاتی, اور اس تنظیم نے مسلمانوں کے ہر طرح کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار بھی ادا کیا. تو اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی تھا, اور یہ وہی تنظیم ہے کہ جس کے پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. تو گویا کہ ہندوستان کے دور دراز پسماندہ علاقوں میں اس کانفرنس کے ذریعے سے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اقدامات کیے گئے. یہ لاہور کے اندر انجمن حمایت اسلام بنی.
اسی کے زیر اثر وہ تنظیمیں قائم ہوئیں، جگہ جگہ انجمن اسلامیہ قائم ہوئی، چنیوٹ میں انجمن اسلامیہ قائم ہوئی، لاہور میں قائم ہوئی، جلندھر میں قائم ہوئی، امرتسر میں قائم ہوئی، گجرانوالہ میں قائم ہوئی، راولپنڈی میں قائم ہوئی، پشاور میں قائم ہوئی۔ پشاور میں اسلامیہ کالج بنا جو آج یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کے ادارے بنے، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ بنا، اسلامیہ کالج سول لائن بنا، مدرسۃ البنات بنا، اسلامیہ کالج کوپر روڈ بنا، یتیم خانہ بنا۔ چنیوٹ کے اندر انجمن اصلاح المسلمین بنی، انجمن اسلامیہ بنی جس نے اسلامیہ کالج چنیوٹ بنایا۔ جلال پور کے اندر 1910 میں انجمن اشاعت اسلام بنی، پنڈی بڑیاں کے اندر 1932 میں انجمن اصلاح المسلمین بنی۔ تو یہ وہ اثرات تھے جو علی گڑھ تحریک کے حوالے سے پورے برِ صغیر کے اندر پھیلے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کی خدمات کے حوالے سے سب سے اہم ترین خدمت وہ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمت ہے، جس میں میں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ترغیب دی بلکہ عملی طور پر کام کیا کہ جہاں جہاں جس جس جگہ موقع ملا انہوں نے یہ ادارے قائم کیے۔